اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد بنانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1173، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو شہر کے بلند حصے میں ایک محلے میں اترے جس کو بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہتے ہیں۔ وہاں 14 دن رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد تھے، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان کے صحن میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا وقت آ جاتا وہاں نماز پڑھ لیتے اور بکریوں کے رہنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ بکریاں غریب ہوتی ہیں، ان سے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ ستاویں گی۔ اس کے بعد آپ کو مسجد بنانے کا حکم کیا گیا تو بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے، آپ نے ان سے فرمایا، تم اپنا باغ میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ انہوں نے کہا، قسم خدا کی ہم تو اس باغ کی قیمت نہ لیں گے، ہم خدا ہی سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، یعنی آخرت کا ثواب چاہتے ہیں، ہم کو روپیہ درکار نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس باغ میں جو چیزیں تھیں ان کو میں کہتا ہوں، اس میں کھجور کے درخت تھے اور مشرکوں کی قبریں تھیں اور کھنڈر تھے۔ آپ نے حکم کیا تو درخت کاٹے گئے اور مشرکوں کی قبریں کھود کر پھینک دی گئیں اور کھنڈر برابر کیے گئے اور درختوں کی لکڑی قبلے کی طرف رکھ دی گئی اور دروازے کے دونوں طرف پتھر لگائے گئے۔ جب یہ کام شروع ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ رجز پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، یا اللہ، بہتری اور بھلائی تو آخرت کی بہتری اور بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ یہ ترجمہ اس موضوع کلام کا ہے جو حدیث میں عربی زبان میں ہے۔ حدیث نمبر 1174، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1175، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ باب بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا ہونا۔ حدیث نمبر 1176، اردو ترجمہ۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی 16 مہینے تک، یہاں تک کہ یہ آیت اتری جو سورہ بقرہ میں ہے، تم جہاں پر ہو منہ اپنا کعبے کی طرف کرو۔ تو یہ آیت اس وقت اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ ایک شخص آپ کے ساتھیوں میں سے یہ سن کر چلا راستے میں انصار کے کچھ لوگوں کو بیت المقدس کی طرف جب معمول نماز پڑھتے ہوئے پایا، اس نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے۔ حدیث نمبر 1177، اردو ترجمہ۔ برائے عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر ہم کو کعبے کی طرف پھیر دیا گیا۔ حدیث نمبر 1178، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔
یہ سن کر لوگ کعبے کی طرف پھر گئے، اور پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے، پھر کعبے کی طرف گھوم گئے۔ حدیث نمبر 1179 اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث کی طرح یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1180 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اتنے میں یہ آیت اتری، قد نری تقلب وجہک، آخر تک، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے منہ پھرانے کو آسمان کی طرف، بے شک ہم پھیر دیں گے منہ تمہارا اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو، تو پھیرو تم اپنا منہ کعبے کی طرف۔ پھر ایک شخص بنی سلمہ میں سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا لوگوں کو فجر کی نماز میں رکوع میں اور ایک رکعت پڑھ چکے تو پکارا، سنو قبلہ بدل گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں قبلے کی طرف پھر گئے۔ باب قبروں پر مسجد بنانے اور ان میں مورتی رکھنے کی ممانعت، قبروں کو مسجد بنانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1181 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشے میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں لگی تھیں۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا یہی حال تھا، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں صورتیں بناتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن خدا کے سامنے سب سے بدتر ہوں گے۔ حدیث نمبر 1182 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے باتیں کی آپ کی بیماری میں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجا کا حال بیان کیا، پھر ذکر کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 1183 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک گرجے کا حال بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ کے ملک میں، جس کا نام ماریہ تھا، پھر ویسا ہی روایت کیا جیسے اوپر ذکر کیا۔ حدیث نمبر 1174 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیماری میں جس کے بعد پھر تندرست نہیں ہوئے، لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، حجرے میں نہ ہوتی، مگر آپ ڈرے کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں۔ حدیث نمبر 1185 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تباہ کرے یہودیوں کو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حدیث نمبر 1186 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرے اللہ یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حدیث نمبر 1187 اردو ترجمہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے چادر اپنے منہ پر ڈالنا شروع کی۔ جب آپ گھبراتے تو چادر کو منہ پر سے ہٹاتے اور فرماتے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ ڈراتے تھے کہ کہیں اپنے لوگ بھی ایسا نہ کریں۔ حدیث نمبر 1188 اردو ترجمہ۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 5 روز پہلے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں بیزار ہوں اس بات سے کہ
کہ کسی کو تم میں سے اپنا دوست بناؤں سوا خدا کے، کیونکہ اللہ نے مجھے دوست بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تھا، اور جو میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا۔ تم خبردار ہو، تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، کہیں تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1173 سے 1188 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔